سبحان الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون صدق اللہ العظیم۔ میرے عزیز دوستو، ایک سال سے زائد عرصہ ہو رہا ہے پوری انسانیت کورونا مرض کی وجہ سے پریشان حال ہے، اور یہ کورونا لہر کا دوسرا دور چل رہا ہے جو مختلف علاقوں میں مریضوں کی تعداد بھی دن بدن اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور اموات کی شرح بھی کم نہیں ہو رہی ہے۔ یقیناً یہ بڑی فکر اور تشویش کی بات ہے۔ بیماری اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے فرمایا کہ اذا جاء اجلہم لا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون، کہ جب کسی کے موت کا وقت آتا ہے تو ہم ایک لمحہ بھی اسے آگے پیچھے نہیں ہونے دیتے، نہ ایک لمحہ پہلے موت آئے گی اور نہ ہی ایک لمحہ موت کے آنے میں تاخیر ہوگی۔ یہ بالکل طے شدہ چیز ہے، یہ مسلم ہے، اللہ کا حکم ہے یہ، اور اللہ کے احکامات سے آگے تو ہم جا نہیں سکتے۔ قرآن پاک میں ایک مقام پر فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اور ہم بارہا بچپن سے یہ پڑھتے رہتے ہیں کہ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، کہ جو کچھ بھی میرے مقدر میں، میرے نصیب میں اچھا یا برا ہوگا تو وہ یقیناً اللہ ہی کے جانب سے ہوگا۔ اس بیماری سے لاکھوں کی تعداد میں لوگ پریشان ہیں، اور اموات کی شرح بڑھ جانے سے فکر اور تشویش میں اضافہ ہو گیا ہے۔ یقیناً فکر اور تشویش کی بات ضرور ہے، لیکن ایک مومن کو ڈر اور خوف کے ماحول میں زندگی نہیں گزارنا چاہیے۔ اپنے دلوں سے ڈر نکال لیں، اپنے دلوں سے خوف نکال لیں، اللہ کی ذات سے امید باقی رکھیں۔ بیماری سے، حالات سے، مسائل سے تو نمٹنا ہے، اور اس کے لیے اسباب کو بھی اختیار کرنا ہے۔ مسبب الاسباب تو اللہ کی ذات ہے، اسباب بھی ہمیں اختیار کرنا ہے۔ جو ہدایتیں دی جا رہی ہے ان ہدایتوں پر ہمیں عمل بھی کرنا ہے، لیکن گھبرانا نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا ہے۔ آج پریشانی کی وجہ سے پورے معاشرے میں ایک عجیب سا ماحول پیدا ہو گیا ہے۔ اس لیے میں ہمارے تمامی بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ گھبرائیے نہ اور پریشان بھی نہ ہوں، بلکہ اس کے لیے جو علاج ہے، جو کوششیں ہیں، جو اسباب ہے، اب ان ساری چیزوں کا استعمال کریں، اور اس کے بعد اللہ کی ذات پر ہم پورا یقین رکھیں کہ اگر واقعتاً موت ہے تو موت آئے گی۔ موت کیسے آئے گی، کس سبب سے آئے گی، کہاں آئے گی اور کب آئے گی، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے طے کر رکھا ہے۔ جب ساری چیزیں طے کر رکھی ہے تو ہم پریشان کیوں ہوں؟ ہاں، علاج ضروری ہے، ایسا نہیں کہ جب ساری چیزیں طے ہے تو ہم علاج نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اسباب دنیا کے اندر بنائے ہیں، اور پھر ان اسباب کے استعمال کے لیے ہم کو ہدایت اور تاکید کی ہے، اور مسبب الاسباب جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ تو ہم اس ماحول میں زیادہ پریشان نہ ہو۔ جس گھر میں کوئی حادثہ ہو رہا ہے، یا جس گھر میں کوئی مریض پایا جاتا ہے، تو یقیناً
ان کے لیے بڑی فکر اور تشویش کی بات ہے، اور ہم سب کے لیے بھی پریشانی کی بات ہے۔ لیکن ان پریشانیوں میں، ان حالات میں بھی ہماری اللہ کی ذات پر جو ہمارا یقین ہے اور جو ہمارا عقیدہ ہے اور جو ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں آنی چاہیے، اور ہم اس میں متزلزل بالکل نظر نہ آئے، کامل یقین کے ساتھ کہ ہم دوائی کا بھی استعمال کریں گے، احتیاطی تدابیر بھی اختیار کریں گے، اس کے باوجود اگر کچھ ہوتا ہے تو ہم اس پر بھی راضی ہیں، چونکہ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، یہ ہم اللہ کی ذات پر یقین کرتے ہیں، اور بچپن ہی سے ہم کو یہ سکھایا جاتا ہے۔ اور قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا کہ اذا جاء اجلہم لا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون، کہ جب کسی کے موت کا وقت آتا ہے تو ہم ایک لمحہ بھی اسے آگے اور پیچھے نہیں ہونے دیتے۔ جب ساری چیزیں طے ہے تو ہمیں پوری ہمت کے ساتھ، استقلال کے ساتھ، یقین کے ساتھ اللہ کے سے جو ہے مدد مانگتے ہوئے ہمت کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ یہ رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے، اس مبارک مہینے میں اللہ تبارک و تعالی ہماری دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ قبول تو ہر وقت اللہ انسان کی دعا کو قبول کرتا ہے، لیکن رمضان چونکہ بہت سی خوبیوں کے ساتھ آتا ہے، بہت سی فضیلتوں کے ساتھ آتا ہے، اور اس رمضان میں بہت سی خوبیاں اور بہت سی اچھائیاں جڑی ہوئی ہیں، جس کی وجہ سے اس مبارک مہینے میں ہر چیز کا مرتبہ اور مقام بڑھ جاتا ہے۔ جب بندہ اپنے ہاتھ دعا کے لیے اٹھاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مبارک مہینے میں اس کے ہاتھوں کی لاج رکھ لیتے ہیں۔ اس لیے ہم اس بیماری سے حفاظت کے لیے رمضان کے مبارک مہینے میں دعاؤں کا اہتمام کریں، نمازوں کا اہتمام کریں، روزوں کا، تلاوت کا، تراویح کا اہتمام کریں، اور ان چیزوں میں جو ہے ہم اللہ سے مانگیں کہ اللہ ہم سے کیا خطا ہوئی ہے، ہم نے کون سا گناہ کیا ہے۔ یقیناً ہم سے خطا بھی ہوئی ہے، گناہ بھی کیا ہے ہم نے، لیکن اللہ سے ہم معافی مانگیں اور ساری انسانیت کے لیے معافی مانگیں۔ اب اللہ بہتر جانے کہ یہ کیا چیز ہے، اور اللہ سے ہم کہیں کہ اللہ اگر یہ واقعتاً یہ بیماری ہے تو پوری انسانیت کو اس سے شفا نصیب فرما، اور اگر یہ عذاب ہے تو اللہ ہم سب کی تو حفاظت فرما، اور اگر اللہ یہ سازش ہے تو اس سازش کو تو بے نقاب فرما۔ اور انہی چیزوں کو ہم ذہن میں رکھتے ہوئے، کیونکہ حالات دن بدن بگڑتے جا رہے ہیں، جو خبریں ہمارے پڑھنے میں، سننے میں، دیکھنے میں آ رہی ہے، وہ ہر وقت جو ہے دل دہلا دینے والی خبریں ہیں۔ یقیناً اس کی وجہ سے پریشانیاں بھی لاحق ہو رہی ہے۔ تو ایسے ماحول میں رمضان کا بابرکت و مبارک مہینہ ہے، ہم کثرت سے دعاؤں کا اہتمام کریں اور کثرت سے استغفار پڑھیں۔ ہم جتنا اللہ سے معافی طلب کریں گے، جتنا اللہ کے سامنے ہم روئیں گے، گڑ گڑائیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو انسانیت پر رحم آئے گا، اور یہ جو وبا یا بیماری یا عذاب جو بھی شکل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ساری انسانیت کو اس سے نجات دلائیں گے۔ اس مبارک مہینے کی ہم قدر کریں، اور خاص طور سے اپنی مخصوص دعاؤں میں، تہجد کی دعاؤں میں، راتوں کی جو ہے دعاؤں میں، اور ہر نماز کے بعد کی دعاؤں میں، افطار سے پہلے کی دعاؤں میں خاص طور سے ہم ساری انسانیت کی فلاح و بہبودی کے لیے دعا کریں، اور اللہ سے دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ اس وبا سے ساری انسانیت کی جو ہے حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس مبارک مہینے کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کی ذات پر کامل یقین رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔